السلام عليك يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. تمام تعریفیں اس خدائے واحد اور خدائے احد کے لیے جو صمد بھی، لم یلد بھی، ولم یولد بھی، اور ولم یکن لہ کفوا احد کا عنوان بھی، اور تمام ہدیہ درود و سلام ان ازواج مقدسات کے لیے جو توحید کے علمبردار بھی، عبادتوں کا معیار بھی، اور ہادیان برحق بھی. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد علیہم السلام. اما بعد، شکر خداوند متعال کے ساتھ کہ ماہ مبارکہ رمضان کی بابرکت ساعتوں میں تفسیر آیات مہدویت کے عنوان پر آپ کی خدمت مقدس میں اپنا سبق پیش کرنے کی سعادت کو حاصل کر رہا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری اور آپ کی سعادت اسی میں ہے کہ زبان ذکر آل محمد میں ہمیشہ گویا رہے. اور اس عنوان پر آپ کی خدمت میں کچھ آیات پیش کی جا چکی، انشاءاللہ کچھ آیات مزید پیش کی جائیں گی. ہم اسی عنوان کو آگے بڑھا رہے ہیں جو کل آپ کی خدمت میں 2 آیات سرنامے کلام میں پڑھی گئیں. آج بھی انہی 2 آیات کو تلاوت کیا گیا کہ کچھ اور مزید نکات ان 2 آیتوں سے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں. ان آیتوں کے ذیل میں جو آپ کی خدمت میں کل پیش کی گئی، یہ بات یاد رکھیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کا عنوان اتنا معتبر، اتنا مقدس کہ انسان جتنا بھی آیات پر غور کرتا چلا جائے اتنا ہی امام علیہ السلام کی شخصیت سے قریب ہوتا جاتا. اور آج آپ کی خدمت میں ان 2 آیات کے ذیل میں کہ جن آیات نے پیغام دیا کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دے. کل بھی اشارہ کیا جا چکا، پھر ایک مثال دیتے ہوئے آپ کی خدمت بات کو آگے بڑھاؤں گا. بڑا کمزور سا ہے
اہل باطل کا وسیلہ اور اسباب بڑے کمزور سے. غور تو کیجئے، بہت بڑے بڑے انداز سے کافر مقابلے پر آئے ہیں. سورہ فیل کے پس منظر پہ غور کیجئے. اس سورہ کا نام سورہ فیل کیوں پڑ گیا؟ ہاتھی والے، عام الفیل، ہاتھی والوں کا سال. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. کیا تھے ابرہہ کے لشکر میں شامل ہاتھی، اور کس طرح مکۃ المکرمہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ابرہہ جب پہنچا اور ایسے بڑے بڑے ہاتھیوں کو لے کر آیا کہ جو بالکل قریب پہنچ گئے حتیٰ کہ سرزمین منی تک. اور ایک طرف سرزمین مکۃ المکرمہ پر خانہ کعبہ مسجد حرام کا وارث، بیت اللہ کا خدمت گزار حضرت عبد المطلب جناب شیبۃ الحمد، حضرت ختمیہ مرتبت کے جد، مولائے کائنات کے جد جناب عبد المطلب علیہ السلام. اور ایسے میں بھرپور تیاری کے ساتھ وہ آیا ہے، اور دل چاہتا ہے کہ ذرا سا ایک مزاج بیان کروں. صاحبان ایمان کا مرعوب نہیں ہوتے. کافر ہمیشہ چاہتا ہے کہ اہل ایمان کو مرعوب کرے، لیکن اہل ایمان کبھی کافروں کے بڑے بڑے اسلحے دیکھ کر، بڑی بڑی تیاریاں دیکھ کر مرعوب نہیں ہوتے. مجھے شہید قاسم سلیمانی کی یاد بھی آتی، شہید ابو مہدی المہندس کی یاد بھی آتی. کیا سید کی بات کروں، کیا رہبر معظم کی بات کروں، کیا مرج عالی قدر آقا سیستانی کی بات کروں. میں اس دور کی مثال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. عبد المطلب علیہ السلام کو بلوایا گیا. رئیس مکہ کون ہے؟ متولی حرم کون؟ بلا لیا گیا. آپ ملاقات کے لیے پہنچے. بڑا انتظام کیا ہوا روپ ڈالنے کے لیے. ہاتھی دو طرف ہاتھی کھڑے کیے گئے اس کے خیمے کے راستے میں، اور ان کی سونوں سے تلواریں باندھی گئیں. ان کی سونوں سے تلواریں بلند ہے کہ وہ سون جھکائیں گے اور تلوار نیچے آ جائے گی، اور جو گزر رہا ہو اس پر یہ وار ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. لا شرقیہ ولا غربیہ. تم جتنے بڑے بڑے بحری بیڑے لے کر آ جاؤ، یاد رکھنا اہل ایمان کے چھوٹے چھوٹے پتھر بھی کافی ہیں. تاریخ اس مثال کو بیان کر رہی. سپر پاور کہیے اس زمانے میں ابرہہ کے لشکر کو. آج کے بڑے بڑے بحری بیڑے اس زمانے کے ہاتھی کہہ لیجیے. جب اونٹ صحرائی جہاز کہلاتے ہیں تو ہاتھی کیا ہوں گے؟ جناب عبد المطلب بڑی شان کے ساتھ اس طرح سے پہنچے کہ ہاتھیوں نے اپنے سروں کو جھکا کر آپ کی آمد کا استقبال کیا. ابرہہ سے ملاقات کے لیے پہنچے. ابرہہ اپنے مسند سے اتر کر آپ کو ویلکم کرتا ہے، اپنے ساتھ بٹھا لیتا ہے بات کرنے کے لیے کہ میں اس گھر کو تباہ کرنے کے لیے آیا ہوں، نقل کفر کر رہا ہوں. ابرہہ کا جملہ پیش کر رہا ہوں. عبد المطلب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تیرے سپاہیوں نے میرے کچھ اونٹ پکڑ لیے، میں چاہتا ہوں میرے اونٹوں کو چھوڑ دیا جائے. حیرت کی بات، ابرہہ کچھ اور سوچ رہا تھا، یہاں کچھ اور منظر ہے.
عجیب سی بات ہے، غور کیجئے گا کہ عبد المطلب کا ایمان کتنا بلند تھا۔ ابرہہ پریشان ہو گیا کہ میں اس گھر کی بات کر رہا ہوں، آپ مجھ سے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں۔ کوئی لاجک بن نہیں رہی تھی، مگر وہ علی کے دادا ہی کیا جو بغیر لاجک کے بات کر، ارشاد فرمایا مسکراتے ہوئے، یہ اونٹ میری ملکیت ہے، میں اس لیے ان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ گھر کسی کی ملکیت ہے، وہ گھر جانے، گھر کا مالک جانے۔ غیب پر ایمان کیا ہوتا ہے؟ غور کیجئے گا تو لشکر دکھائی دیتے ہیں، ان کو تو انسان شمار کر لیتا، جو لشکر دکھائی نہ دیں ان کو شمار کرنا ان کا الگ خوف ہے۔ غور کیجئے گا جیسے امام حسن عسکری علیہ السلام نے جب عباسی خلیفہ کو اپنا لشکر دکھا دیا تو غش کھا کے گر پڑا۔ یہ انہی کے جد امجد ہیں، جناب عبد المطلب علیہ السلام۔ اس گھر کا بھی کوئی مالک ہے، وہ جانے اور گھر جانے، اونٹ تو میری ملکیت ہے، ان کی بات کرنے آیا۔ ابرہہ کا ایک عجیب حال تھا، ایک رنگ آتا تھا، ایک رنگ جاتا تھا۔ وہ کون مالک ہے؟ کون مالک؟ اس گھر کا مالک کون ہے؟ نہیں، اب ابرہہ پریشان کہ میرے مقابلے پر کون ہے، کس کا لشکر موجود ہے۔ لیکن پروردگار عالم نے اس کے لشکر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے عجیب کام کیا۔ کیا کام کیا؟ کہ وہ مٹی کے بنے ہوئے گھر کو، پتھروں سے بنے گھر کو مٹانے آیا تھا، ہاتھیوں کو لے کر آیا تھا۔ پروردگار نے جواب میں چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ کو بھیجا جو اپنی چونچ میں ایک کنکر، اپنے دونوں پنجوں میں ایک ایک کنکر لیے ہوئے تھے، اور ایک ایک ہاتھی کو اس طرح سے ٹارگٹ کیا کہ عصف مأکول، ایسے ہو گئے جیسے منہ سے نکلا ہوا لقمہ، ایسے ترجمہ کیا گیا کھایا ہوا بھس۔ اسی انداز سے یہاں پہ غور کیجئے، وہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو بجھا دیں، اللہ بڑی سختی کے ساتھ چاہتا ہے کہ اپنے نور کو مکمل کرے۔ اگر خدا کا نور مکمل ہو گیا ہوتا تو نہ تو یہ کچھ چاہتے اور نہ خدا کچھ چاہتا۔ ایک ان کا ارادہ، ایک خدا کا ارادہ۔ آئیے کل آپ کی خدمت میں ان آیات کے ذیل میں روایات پیش کی تھیں، آج کچھ باتیں آپ سے کر لی جائیں۔ کتاب تفسیر قرآن تفسیر نمونہ سے کچھ باتیں پیش کر رہا ہوں۔ امام مہدی علیہ السلام اسلامی روایات کی روشنی میں، اگرچہ سنی شیعہ علماء نے بہت سی کتابیں لکھی امام کے بارے میں، امام کے قیام سے متعلق، اور یہ بات یاد دلا دی جائے کہ امام مہدی علیہ السلام سے مربوط روایات ایسی ہیں کہ کسی اسلامی محقق نے چاہے کسی گروہ کا ہو، کسی کا پیروکار ہو، اس کے تواتر کا انکار نہیں کیا۔ تواتر کے ساتھ ہیں روایات امام مہدی علیہ السلام، اور اب تک اس سلسلے میں کافی کتابیں لکھی جا چکی، اور بالاتفاق عالمی مصلح نجات دہندہ کے بارے میں روایات سرکار ختم یہ مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی ہوئی ہیں۔ البتہ کچھ معدود افراد ایسے گزرے ہیں جیسے ابن خلدون اور احمد امین مصری کہ جنہوں نے انکار کیا ہے، شاید سمجھ نہیں پائے بات کو۔ روایات اپنے مقام پر موجود ہے، اور اب وہ تفسیر تک نہیں پہنچ سکے، وہ صحیح غیر صحیح روایات میں تمیز نہیں کر سکے، وہ اور بات ہوئی۔ اب اس مسئلے میں رابطہ عالم اسلامی
کی طرف سے ایک سوال کا جواب۔ رابطہ عالم اسلامی ایک ایسی تنظیم سخت گیر افراد پہ مشتمل ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکتب وہابیت سے تعلق رکھنے والے علماء کی ایک بڑی تنظیم۔ ظہور امام مہدی کا ایسا معاملہ، اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، اور ہمارے اس نظریے کے مطابق وہ تمام تر مدارک کو جمع کر دیا گیا کہ کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا امام مہدی علیہ السلام کی بارے میں روایات سے، اگرچہ سخت گیر مکتب وہابیت سے ہی اس کا تعلق کیوں نہ ہو۔ غور کیجئے، کہتے ہیں ابو محمد نامی ایک شخص نے کینیا سے اور رابطہ عالم اسلامی سے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا۔ کینیا سے ابو محمد کا سوال رابطہ عالم اسلامی کے سربراہ سے، تو رابطے کے سربراہ محمد الصالح القزاز نے اس کے جواب میں ضمناً تصریح کر دی کہ ابن تیمیہ جو مذہب وہابیت کا بانی ہے، اس نے بھی ظہور مہدی کے بارے میں مربوط احادیث کو قبول کیا ہے۔ اس رسالے کا متن حجاز کے دور حاضر کے 5 مشہور علماء نے تیار کیا امام زمانہ کے حوالے سے۔ اس رسالے میں امام مہدی علیہ السلام کے نام کی وضاحت کی گئی، ان کے ظہور کے مقام کو بھی بیان کیا گیا، مکہ المکرمہ۔ میں کہتا ہوں محمد بن سلمان سے کہ کم از کم اس کو ہی پڑھ لیا ہوتا کہ ان کے علماء کے نزدیک بھی ظہور کا مقام مکہ ہے، فارس نہیں ہے، ایران نہیں ہے، مکہ المکرمہ ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں رابطہ عالم اسلامی کے حوالے سے کہ دنیا میں فتنہ و فساد کے ظہور اور کفر و ظلم کے پھیل جانے پر خداوند عالم اس مہدی کے ذریعے سے دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح مأمور کر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، اور وہ یعنی امام مہدی علیہ السلام ان 12 خلفائے راشدین میں سے آخری ہیں کہ جن کے متعلق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتب صحیحہ میں صحیح ترین کتابوں میں خبر دی۔ اب وضاحت میں پھر نام لکھے راویوں کے کہ صحابہ کرام میں عثمان ابن عفان، مولائے مشکل کشا، طلحہ ابن عبید اللہ، عبد الرحمن ابن عوف اور عبداللہ ابن حارث، ابو ہریرہ، حذیفہ بن یمان، جابر ابن عبداللہ، جابر ابن ماجد، عبداللہ ابن عمر، انس بن مالک اور ام سلمہ۔ یہ وقت تمام تر نام لیے گئے باقاعدہ ان راویوں کے کہ ان اصحاب نے روایت کیا امام مہدی علیہ السلام سے متعلق روایات کو۔ ان کے علاوہ اور بھی افراد موجود، خود صحابہ سے بہت سی باتیں منقول ہیں کہ جن میں ظہور مہدی سے متعلق گفتگو کی گئی موجود روایت کے اندر، کہ جن کو احادیث پیغمبر قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایسے مسئلے بہرحال احادیث جو پیغمبر سے نقل ہوئی اور صحابہ کی گواہی تو یہاں حدیث کا حکم رکھتی۔ بہت سے مشہور اسلامی کتابوں میں احادیث کی بنیادی کتب کے اندر آئی ہیں، چاہے وہ سنن یا مسانید ہوں، ابن داؤد، ترمذی، مسند احمد، ابن یالی، صحیح حاکم، معاجم طبرانی وغیرہ وغیرہ۔ تاریخ بغداد، ابن عساکر
تاریخ دمشق، دیگر علماء کی کتابیں موجود ہیں۔ اس کے بعد رابطہ عالم اسلامی نے اس کے بعد لکھا کہ بعض علماء اسلام نے اس سلسلے میں مخصوص کتب تالیف کی ہیں، جن میں ابو نعیم کی اخبار المہدی، ابن حجر حیثمی کی القول المختصر فی علامات المہدی المنتظر، شوکانی کی کتاب التوضیح فی تواتر ما جاء فی المنتظر، ادریس عراقی مغربی کی کتاب المہدی، ابو عباس عبد المومن کی کتاب الوہم المکنون فی الرد علی ابن خلدون، اور آخری شخص جس نے اس سلسلے میں مفصل بحث کی وہ اسلامی یونیورسٹی مدینہ منورہ کا سربراہ، جس نے مذکورہ یونیورسٹی کے مجلے کے چند شماروں میں اس مسئلے پر بحث کی۔ مزید لکھا کہ قدیم اور جدید بزرگان اور علماء اسلام کی ایک جماعت نے اپنی تحریروں میں تصریح کی کہ مہدی کے سلسلے میں احادیث حد تواتر تک پہنچی ہوئی اور وہ کسی طرح سے قابل انکار بھی نہیں۔ غور کیجئے گا بات کے اوپر۔ ان میں سے السخاوی نے کتاب فتح المغیث میں، محمد ابن احمد خاوینی نے شرح العقیدہ میں، ابو الحسن العبری نے مناقب شافعی میں، ابن تیمیہ نے کتاب فتاوی میں، سیوطی نے کتاب الہادی میں، ادریس عراقی نے مہدی کے بارے میں اپنی تالیف میں، اور دیگر علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں تصریح کی۔ صرف ابن خلدون، جس نے چاہا کہ امام مہدی سے مربوط احادیث پر ایک بے بنیاد اور جعلی حدیث کا سہارا لے کر اعتراض کرے، وہ جعلی حدیث سے لا مہدی الا عیسیٰ، صرف ایک ابن خلدون۔ ترجمہ کیا ہے کہ کہتا ہے کوئی مہدی نہیں سوائے عیسیٰ کے، لیکن بزرگ ائمہ علماء اسلام نے اس کے قول کو رد کیا، خصوصاً ابن عبد المومن نے تو اس کے نظریے کے خلاف ایک پوری کتاب مرتب کر دی۔ تو 30 سال پہلے تقریباً، اب تو آپ کہہ سکتے ہیں 42 سال پہلے مشرق اور مغرب میں پھیل چکی حفاظ احادیث، بزرگ عماد حدیث نے بھی تصریح کی کہ مہدی کے بارے میں روایات صحیح اور حسن ہیں جو احادیث سے مشتمل ہیں، ان کا مجموعہ متواتر ہے، اس لیے ظہور مہدی کا اعتقاد رکھنا رابطہ عالم اسلامی کا یہ سلسلہ بیان ہو رہا ہر مسلمان پر واجب ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کا جز شمار ہوتا ہے، اور سوائے نادان، جاہل یا بدعتی افراد کے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ نیچے حوالہ محمد منتصر کنانی، مدیر ادارہ مجمع فقہی اسلامی۔ اب یہ تو بات تھی خاص طور سے ایک ایسے حوالوں کے ساتھ کہ آج کل کچھ جہلا اپنی زبان سے اول فول بک رہے ہیں امام زمانہ کے حوالے سے۔ تو مکتب وہابیت کے علماء کی طرف سے، رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے، جو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کینیا کے شخص ابو محمد کے سوال کے جواب میں
ایک سلسلہ بیان کیا گیا آپ کی خدمت میں، اگر آپ اس کو آگے بڑھانا چاہیں تو کتاب تفسیر نمونہ 27 جلدوں کے لحاظ سے جلد نمبر 7 کے اندر، ورنہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 32 اور 33 کے ذیل میں امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری وضاحت احادیث کے حوالے سے کرتے ہوئے یہ تمام باتیں علماء نے وہاں پر بیان کی۔ اور اب آئیے، جب بات یہاں تک آ پہنچی تو پھر خدا کا ارادہ کہ اپنے نور کو مکمل کرے، دشمن کا ارادہ کہ نور کو بجھا دے۔ میں آپ اہل اسلام سے پوچھتا ہوں، بتائیں کس کا ارادہ کامیاب ہوگا؟ دشمن کا ارادہ یا خدا کا ارادہ؟ اور اگر خدا کا ارادہ سمجھنا ہو تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت رسول، تم سے ہر قسم کی رجس و پلیدی کو دور کر دے اور تمہیں ایسا پاک اور پاکیزہ قرار دے جیسا کہ پاک اور پاکیزہ قرار دینے کا حق ہے۔ ایک ارادہ، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ خدا کا ارادہ، اس کا امر ایسا کہ جب کسی شے کے بارے میں چاہے تو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو یاب اللہ الا ان یتم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کرنا چاہتا ہے۔ اور اگر اللہ کا نور مکمل ہو گیا ہوتا تو یہ آیت وضاحت نہ کرتی اس طرح سے کہ اللہ پورا کرنا چاہتا ہے اور وہ بجھانا چاہتے ہیں۔ ایک بڑی توانائی مل گئی اس حوالے سے، اور آئیے آپ کی خدمت میں توانائی کی باتیں بیان کرتے ہوئے کچھ محبت کے سودے ہیں کہ جو روزانہ آپ کی خدمت میں مہدویت کے عنوان پر پیش کیے جا رہے۔ کہتے ہیں جنگ صفین کے عنوان سے ایک واقعہ بہت بعد میں پیش آیا۔ محی الدین اربلی سے یہ واقعہ نقل کیا گیا۔ ان کا بیان کہ میں ایک مرتبہ اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا، ہم لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ اس شخص سے مخصوص کو ذرا اونگ آ گئی، صاحب عمامہ تھا، اور اونگ آنے کے نتیجے میں اس کے سر سے عمامہ اتر گیا، اور ہم نے اس کے سر پر ایک بڑے گہرے زخم کا نشان ملاحظہ کیا۔ والد صاحب نے پوچھا کہ تمہارے سر میں یہ زخم کہاں سے اور کب لگا تھا؟ کہاں لگا اور کب لگا تھا؟ اس نے جو بیدار ہو چکا تھا سوال سن کے کہا کہ یہ صفین میں لگا تھا۔ ارے یہ کیسے ممکن ہے؟ جنگ صفین تو صدیوں پرانی ہے۔ اس نے کہا سنو، ایک مرتبہ مصر سے جا رہا تھا کہ ایک شخص جو غزہ کا رہنے والا تھا میرے ہمراہ ہو گیا، راستے میں باتیں ہوتی رہی، جنگ صفین کا تذکرہ بھی آ گیا۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں جنگ صفین میں ہوتا تو علی اور ان کے اصحاب کے خون سے اپنی تلوار کی پیاس کو بجھاتا۔ میں نے اس کے جواب میں کہا اور اگر میں جنگ صفین میں ہوتا تو میں حاکم شام اور اس کے اصحاب کے خون سے اپنی تلوار کو بجھاتا۔ اور اب وہ لوگ نہیں رہے، مگر آج میں علی کا ساتھی اور تو حاکم شام کا ساتھی، تو آؤ ہم دو ہاتھ کر لیتے۔ اس کے بعد کہتے ہم دونوں میں مقابلہ شروع ہو گیا، ایک دوسرے پہ تلواروں کے وار ہونے لگے، چنانچہ اس کی تلوار سے میرے سر پہ زخم لگا اور میں غش کھا کے گر پڑا۔ ابھی اسی عالم میں پڑا ہوا تھا کہ ایک شخص نے آ کر
اپنے نیزے کی نوک سے مجھے جگا دیا. میں نے آنکھ کھولی تو وہ سواری سے نیچے اتر کے آئے. میرے سر کے زخم پر اپنا ہاتھ پھیرا, زخم فوراً ٹھیک ہو گیا. پھر مجھ سے کہا تم ابھی یہیں بیٹھو. یہ کہہ کر وہ چلے گئے. کچھ دیر بعد اس طرح واپس آئے کہ دشمن کا گھوڑا اور اس کا کٹا ہوا سر ان کے ہاتھ میں تھا, اور مجھ سے کہا یہ لو تمہارے دشمن کا سر, تم نے ہماری مدد کی اسی لیے ہم نے تمہاری مدد کی, اور اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتا. کہتے میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو مجھ سے فرمایا کہ میں حجت ابن الحسن زمانے کا امام ہوں. پھر مجھ سے فرمایا اگر تم سے کوئی پوچھے کہ زخم تمہیں کہاں سے لگا تو کہہ دینا کہ جنگ صفین میں لگا تھا. اللہ اکبر. بس میں اپنی بات کو مکمل کرتے ہوں. ایک جملہ آپ کی خدمت میں ربط مصائب کا پڑھوں گا. سر کا زخم کتنا مشکل ہوتا ہے, اور جب کسی ایسے کے سر پہ لگے جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے, واہ غربتا کربلا کے میدان میں علی کا لخت جگر اس طرح سے دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے کہ میرا مولا مشکیزے کو بچائے ہوئے جانب خیمہ بڑھ رہا تھا کہ کسی ظالم نے پیچھے سے مولا کے سر پہ ایسا وار کی کہ میرا مولا گھوڑے پہ نہ سنبھل سکا. بس میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور کہوں گا. جب یہ خبر مدینہ منورہ میں پہنچی تھی تو جناب ام البنین فریاد کرتی تھی لوگوں اتنا تو بتا دو, جب میرا بیٹا زین سے زمین پر پہنچا تو کیا اس کے دونوں ہی ہاتھ کٹ گئے تھے؟ شاید ماں کا کلیجہ تڑپتا تھا کہ میں کربلا کے میدان میں ہوتی تو اپنے ہاتھوں کو بڑھا دیتی, اپنے بیٹے کو زمین پہ گرنے سے پہلے اپنی گود میں لے لیتی. میں اتنا کہوں گا بی بی مت گھبرائیے, اگر آپ نہ تھی تو کوئی ضرور آیا ہوگا عباس کو زین سے زمین پر گرتے ہوئے ہاتھوں پہ اٹھانے کے لیے. واہ محمد واہ مصیبت. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اور ہم سب کو مولا عباس علیہ السلام کے بازوؤں کی شفاعت نصیب فرما. امام علیہ السلام کو ہم سے راضی خوشنود فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليك